بزرگان محترم، برادران اسلام، دین نے، شریعت نے نبی کریم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا ہے، انسان کو اس کی معراج تک پہنچایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی سے، اپنے فرمودات سے انسان کو وہ ایتھکس، وہ اخلاقی معیار دیے ہیں جو کہ 1400 سال سے دنیا و آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی ضمانت ہیں، عمل نہ کرنے کی صورت میں ناکامی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن کی صبح تک رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں دنیا و آخرت میں، اور 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں۔ ثلاث منجیات، 3 چیزیں انسان کو نجات دے دیتی ہیں، وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ہلاک کر دیتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ بڑے عجیب اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، کہ نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، نجات دینے والی پہلی چیز اللہ رب العزت کا ڈر ہے، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اپنی خلوتوں میں بھی اور جلوتوں میں بھی، تقوی دوستوں میں بھی اور اپنے کمرے کے اندر بھی، تقوی شادی بیاہوں میں بھی، اور تقوی جو ہے اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی۔ فَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا ڈر ہو، اور کیسا ڈر ہو کہ اعلانیہ بھی اللہ کا ڈر ہو اور خفیہ بھی اللہ کا ڈر ہو، تنہائیوں میں بھی اللہ کا ڈر ہو اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا ڈر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ڈر ہو یا اس کا مظاہرہ کرے، لیکن اپنی خلوتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، نجات کی پہلی سیڑھی، نجات کی پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرے۔ موجودہ دور میں جو ماحول آ گیا ہے، اس نے گناہ کو آسان سے آسان تر کر دیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ یہ فتنے یہاں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا انسان کو کوئی گناہ کرنے کے لیے
حرام کاری کا ارتکاب کرنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی تھی، اسباب چاہیے ہوتے تھے، تگ و دو کرتا تھا، تب بھی بات نہیں بنتی تھی۔ اب موجودہ دور ایسا آ گیا ہے کہ یہ جو سامنے لگا ہوا ہے کہ اس 6 انچ کے فتنے نے ہر چیز کو سر عام کر دیا ہے، ہر چیز کو آپ کے ہاتھوں میں وہ گناہ کہ جن گناہوں کو کرنے کے لیے کسی وقت میں پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، سب آسان ہو۔ اس میں اس بات کا بھی جواب ہے، گو کہ موضوع کا حصہ تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ نہیں ہے، کہ جب کفر اور طاقتیں اور فتنہ پرداز لوگ ہر قسم کا گند اس پر ڈال رہے ہیں اور ڈالتے رہیں گے، اور ہم سے بہت آگے ہیں، اللہ کی قسم بہت آگے ہیں، ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، لائن میں بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی لائن میں ہو، لائن میں بھی نہیں۔ ایسے موقعوں پر یہ کوشش ہے کہ علماء کرام جو اپنے بیانات کو ڈالتے ہیں یوٹیوب پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر، موجودہ دور کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے ممبر و محراب سے منسلک ہوئے 9 سال ہو گئے الحمدللہ۔ جس دن میں فارغ ہوا تھا جامعہ دارالعلوم کراچی سے، اللہ رب العزت کی کوئی خصوصی معاملہ تھا، اسی دن اللہ نے ممبر پر بٹھا دیا اللہ کی طرف سے۔ تو مجھے یہ کوئی شوق یا ہوتا تو یہ 9 سال پہلے ہو جاتا، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ 2-3 لوگوں نے مجھ سے طریقے سے بات کی، بدتمیزی سے تو بات کا میں کسی کا جواب نہیں دیتا، لیکن انہوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے اس کے اندر، علماء کرام منع بھی کرتے ہیں بعض۔ تو بھائی آج کل آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اس چیز پر ہدایت کے راستے بھی کھل سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر تمام جائز ذرائع کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا، اور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وقت اتنا گندا آ گیا ہے، اتنا گندا آ گیا ہے، اتنا عجیب اور اتنا فتنوں بھرا وقت آ گیا ہے کہ کوئی چیز صحیح معلوم نہیں ہو کے دیتی، کوئی غلط معلوم ہو کے نہیں دیتی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی خلوتوں کے اندر بھی اللہ کا تقوی ہو اور اپنی جلوتوں کے اندر بھی اللہ کا تقوی۔ فَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اعلانیہ گناہ یہ خفیہ گناہ سے بھی بدتر قسم ہے۔ اعلانیہ گناہ جانتے؟ کھلے عام سرکشی اللہ رب العزت کی، جتنی بھی اقوام پر عذاب آیا اللہ کا، وہ انڈیویجول گناہوں پر نہیں آیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف فرمائے انڈیویجول گناہ یا انفرادی طور پر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ گناہ کم ہو جاتا ہے، گناہ تو گناہ رہتا ہے۔ گناہ کی شناعت، گناہ کی سب سے بڑی قسم اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ معاشرے سے اس گناہ کا گناہ ہونا ختم ہو جائے، اس گناہ کا گناہ سمجھنا ختم ہو جائے، اور وہ گناہ جو ہے لوگوں کے سامنے برسر عام پیش کیا جائے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، انتہائی بری خصلت میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ایک شخص تھوڑی تھا، پوری قوم تھی۔ نبی جب ان کو کچھ کہتا تھا کہ ہؤلاء بناتیہن اطہر لکم، کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اپنی نسل اور توالد کو بڑھاؤ، تو وہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہمیں ان عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، کھلے عام گناہ کرتے تھے نا، تو اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کھلے عام ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ایک شخص نہیں کرتا تھا، 5 نہیں کرتے تھے، 10 نہیں کرتے تھے،
پوری قوم کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کھلے عام گناہ کرتی تھی، کھلے عام اللہ کی نافرمانی اور شرک کا ارتکاب کرتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم صالح، وہ بھی کھلے عام ارتکاب کرتی تھی۔ تو جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب اعلانیہ طور پر کرے، ڈنکے کی چوٹ پر کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوتے ہیں، عمومی عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ افلاس میں مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں کو بھیجتے ہیں، قوم میں قحط اور فقر مسلط ہوتا ہے، مہنگائی مسلط ہوتی ہے، گندے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کیا اس قوم میں اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ کھلے عام گناہ نہیں ہے؟ کیا ہماری مارکیٹوں کے اندر، ہمارے تجارتی لین دین کے اندر کھلے عام دغا بازی نہیں ہے؟ اور وہ دغا بازی اور وہ فریب اور وہ جھوٹ اب ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بن گیا؟ کیا رشوت ہر بندے کو نہیں پتا کہ میں نے ہر ادارے کے اندر رشوت دینی ہے؟ یہ ایک عام چال چلن ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کھلے عام اعلانیہ گناہ؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔ اعلانیہ گناہ جب کسی قوم میں آ جائیں تو پھر اس قوم کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بذات خود ایک بہت بڑا عذاب اس قوم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اگلی بات اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ، اور صحیح بات، سچی بات کہنا پھر رضا والسخط، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ نجات دینے والی دوسری کیا چیز ہے؟ صحیح بات کرنا، سچی بات کرنا، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ اچھی حالت سے مراد کیا؟ آپ کوئی بھی حالت مراد لے سکتے ہیں، مالی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے آدمی اچھی حالت میں ہے، ذہنی لحاظ سے اچھی حالت میں ہے، تب بھی سچ بولنا ہے، صحیح بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے۔ اور جب حالات صحیح نہیں ہوں، جب انسان حوادثات کے تھپیڑوں میں ہو، اور جب انسان مصیبتوں کی لہروں میں ہو، اس وقت بھی سچ کا بولنا، صحیح بات کا کرنا، یہ بڑے دل جگرے کا کام۔ لیکن صحیح بات کا صحیح موقع پر کرنا اور ضرورت ہو تب کرنا، یہ ہے سچ کا تقاضا، یہ سچ کے آداب میں ہے۔ ہر وقت کا سچ ہر جگہ پر بولنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کے اندر صلح ہو رہی ہے، مثال کے طور پر سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آیا کسی نے لٹھ مار دیا درمیان کے اندر کہ یہ تو فلاں تو یہ کہہ رہا تھا ایک دفعہ، اس سے بولے تو بات تو سچ کر رہا ہے، وہ سارے معاملہ خراب ہو گیا۔ دو بھائیوں میں صلح ہو رہی ہے، دو دوستوں میں صلح ہو رہی ہے، ان کے معاملات حل ہو رہے ہیں، کوئی تیسرا شخص آیا، بات سچی کی لیکن دونوں میں اختلاف دوبارہ پیدا ہو گیا۔ یہ سچ بولنا ضروری ہے؟ ہر سچ بولنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ حق کی بات 3 موقعوں پر کرو، جب اخلاقی تقاضا ہو، جب قانونی تقاضا ہو، قانون آپ کو بولے، ریاست بولے، عدالت بولے آؤ بھائی گواہی دو، اب سچ بولنا۔ اخلاقی تقاضا ہو، کسی انسان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، اس نقصان سے اس کو بچا، آپ کا سچ اس کو بچا سکتا ہے، آپ کا اخلاقی تقاضا ہے، فرض ہے، یا شرعی فرض ہو، قانونی، اخلاقی یا شرعی فرض ہو، ان 3 موقعوں پر سچ کا چھپانا کتمان حق ہے، حق کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی حق، عالم دین سے سوال کیا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، وہ اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے، ذاتی کسی مفاد کے لیے شریعت کے حکم کو چھپائے، ناجائز اور حرام ہے، یہ ہے شرعی فریضہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟
لیکن جیسے میں کہتا ہوں، سچ کا بولنا، حق بات کا بولنا جب ضرورت ہو، اخلاقی تقاضا ہو یا قانونی تقاضا ہو یا شرعی تقاضا ہو، اور بولا بھی طریقے کے ساتھ جائے۔ بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا یہ بھی سچ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا بدتمیزی سے بولو گے اتنا زیادہ سچ محسوس ہوگا لوگوں کو۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقصد فی الغنى والفقر، کہ میانہ روی اختیار کرنا نجات کی تیسری چیز کیا؟ میانہ روی، اعتدال اختیار کرنا، فی الغنى والفقر، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا ایک نظام دے دیا دنیا کو۔ جب امیری آ جائے، تھوڑی سی راحت ہو جائے تو اپنے آپ چادر سے باہر پیر پھیلا لیتے ہیں لوگ، تو بھائی اب تو مال آ رہا ہے، مینیج ہو جائے گا، اب تو مال آ رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی معیشت کی کمر درست کر سکتا ہے، میں اور آپ بھی، انفرادی طور پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی دنیا کو، نہ ہمارے لیڈروں کو سمجھ میں آ رہی، نہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں آ رہی، اور اللہ کی قسم عوام کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں۔ آپ اسی محلے میں چلے جائیں، میں آپ کو بڑی وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، 3 بندے رہتے ہوں گے، گاڑیاں 6 ہوں گی، مال ہے نا بھائی، حلال کا مال ہے، کوئی روکنے والا ہے کیا ان کو؟ وہ تو یہی بولیں گے آپ۔ 3 بندے رہتے ہوں گے، 6-7 گاڑیاں ہوں گی گھر کے اندر، پورا گیراج اور پورچ بھرا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، حلال آپ نے کمایا، اللہ تعالیٰ اور دے، لیکن مناسب بات نہیں ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا رکھو، اچھی چیز رکھو، کھانا پینا بھی اچھا رکھو، رہنا بھی اچھا رکھو، گاڑیاں بھی رکھو۔ لیکن والقصد فی الغنى والفقر، یہ حضور کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ ہے، زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ امیری کے اندر بھی اعتدال رکھو، اور جب غریب ہو جاؤ تو پھر کون سا اعتدال؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے غریبی میں کون سا اعتدال ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے کچھ، اب کون سا اعتدال؟ نہیں، اس وقت اعتدال شکوے کا، اس وقت اللہ کی نعمتوں کو بھول کر ہر وقت شکوہ و شکایت کرنا، مر گیا، برباد ہو گیا، اور کام کوئی نہ کرنا ٹکے کا، یہ ہے غریبی کا غیر اعتدالی، فقر کی غیر اعتدالی، بے اعتدالی۔ فقر میں اعتدال یہ ہے کہ خوب محنت کر کے کام کمائے، محنت کرے، کام کو تلاش کرے، مزدوری کرنی پڑتی ہے کرے، ہر جائز ذریعہ جو کمانے کا ہو اس کے اندر شرم محسوس نہ کرے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے، ان سے بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ جاب نہیں مل رہی، اور حقیقت بات ہے ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، لیکن ان کو کوئی بات سمجھاؤ کہ یار یہ کام ہے، آپ یہ کام کر لو، اس چیز کے اندر آپ کو اچھا منافع حاصل ہوگا، لیکن چونکہ وہ اس کے خاندانی لیول سے تھوڑے لو درجے کا ہے، وہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ نواب تو ہم اتنے ہیں، نوابی ہماری ختم نہیں ہوتی، قوم پوری مقروض ہے ہماری، واللہ یہ مصیبت بھی صرف ہماری قوم میں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مالی حالات آتے ہیں، وہ پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور ہمارے لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ بھئی یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آپ اپنے لو لیول کا تھوڑا سا کام کر لو گے، اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا، آگے بڑھ جانا۔ یہ ہے غریبی کی بے اعتدالی۔ تو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نجات دینے والی ہیں۔ پہلی بات کیا؟ تقوی سرًا و اعلانیہ۔ دوسری بات کیا؟ صحیح بات کرنا، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ غمی میں دماغ خراب ہو گیا، آدمی کا دماغ ہی نہیں چل رہا، اول فول بکے جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا۔ اور تیسری بات کہ اعتدال ہو اپنے خرچ کرنے کے اندر، غنا میں بھی، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ بری حالت کا میں نے مطلب آپ کو سمجھا دیا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور 3 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا فَهَوًا مُتَّبِعٌ، پہلی بات فَهَوًا مُتَّبِعٌ، خواہشات نفسانی، ہر وقت کی خواہش نفسانی خواہشات۔ اب دیکھو نفسانی خواہشات 2 قسموں پر ہے، 2 طرح کی ہوتی ہیں نفسانی خواہشات، دینی اور دنیاوی۔ دینی نفسانی خواہش کو کہتے ہیں بدعت۔ خواہش ہے، میری یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں یہ کام کروں، نیک کام، خواہش ہے، دین نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور دنیاوی نفسانی خواہش ہو تو اس کو کہتے ہیں معصیت، اس کو کہتے ہیں گناہ، دونوں ناجائز۔ فَهَوًا مُتَّبِعٌ، آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے باجماعت نوافل ادا کروں اور لوگوں کو جمع کروں۔ خواہش اچھی ہے بری ہے؟ اچھی خواہش ہے، فَهَوًا، لیکن اپنی خواہش ہے، دین اور شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رات کو شبینے کا اہتمام کریں، شبینہ، تو کہ جی کچھ کر لیں گے، ہم کچھ کر لیں گے۔ اچھا، اس جملے کے اندر یہ احتمال بھی ہے جو کیا ہے نا سنت عمل 20 تراویح پڑھی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ابھی دل کے اندر۔ بھائی اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، امت نے، اجماع نے، صحابہ نے ایک بہترین عبادت آپ کو دی، 20 رکعت تراویح کی، اس پہ ابھی تسلی نہیں ہو رہی، شبینہ ہونا چاہیے۔ اور فقہا کے یہاں نوافل کی جماعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ تقاضا تھا تھوڑا سا، تو اس کی صورت میں نے یہ کہ میں نے کہا مؤذن صاحب کو کہ بھائی آپ تراویح چھوڑ دیا کرو، اور جو ہمارے 2-4 افراد ہیں آپ تراویح کی 4 رکعتیں چھوڑ دیا کرو ابھی شروع میں، تو جب آپ تراویح پڑھو گے پیچھے لوگ شریک ہو جائیں گے، گو کہ ایک ہیلے کے طور پر ہے، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، سنت پہ تسلی نہیں ہو رہی۔ تو فَهَوًا مُتَّبِعٌ یہ ہوتی ہے دینی خواہش، اور دنیاوی خواہش انسان کی ہو اس کو کہتے ہیں معصیت، گناہ کا کام۔ اور تمام کے تمام گناہ، غرور، تکبر، حسد، بغض، ریاکاری، دکھلاوا، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کی ایک ہی بنیاد ہے انسان کی نفسانی خواہش۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَشُحْ مُطَاعٌ، یہ بھی اسی قسم سے ہے تقریباً، کہ ایک حرص، ہر چیز کا حرص ہونا، مالی حرص، دنیاوی حرص، منصب کا حرص، اور اس کو پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز ذرائع کا استعمال کرنا، یہ بھی انسان کو دنیاوی طور پر ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، دینی طور پر بھی۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری چیز ہے یہ دونوں سے زیادہ ہلاکت کرنے والی ہے، اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے اپنے آپ کی خود پسندی، وہی اشدہن، اور یہ جو چیز ہے یہ انسان کی دونوں چیزوں سے زیادہ، جو پچھلی ذکر میں اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی، وہی واعجاب المرء بنفسہ، ہر چیز میں میں، آپ سمجھ رہے ہیں بات، اپنی ذات کا محور، اپنی ذات کی پوجا، اپنی ذات کو ہر وقت جو ہے وہ اس محور میں رکھنا کہ لوگ میری ذات کی پوجا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ دین کے بھی اعمال کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے تمام دنیاوی امور کو بھی فنا کر دیتی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت اس حدیث مبارک پر نجات دینے والی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔